الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مدود کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ المد، مد کیا ہے؟ مد ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کی جمع مدود ہے۔ اس کا تعلق تلاوت قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی مدود موجود ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حقیقت مد، مدود اور حرکات کی مقداریں، مد کی بنیادی اقسام اور مد کی اقسام دیکھیں گے۔ حقیقت مد یعنی کہ مد کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ جزری نے اپنی کتاب النشر میں ذکر کیا ہے۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی تجوید کی۔ ان کے بعد جتنے بھی مجودین آئے ان کے لیے یہ بیسک سورس ہے قرآن مجید پڑھانے کا، النشر، ٹھیک ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ بن یزید الکندی روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ یہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت جلیل القدر، یعنی ان کا بہت مقام ہے صحابہ میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نا۔ اس آدمی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کو تلاوت کیا۔ انہوں نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، پڑھا، ٹھیک ہے، اور للفقراء بغیر مد کے پڑھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے کلوز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ازواج مطہرات کے کہ بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ایک صحابی جو ذرا دیر سے مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا جب میں مدینے آیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی اتنا زیادہ ملنا جلنا تھا اور ان کو الاؤڈ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس آدمی نے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا ہے؟ یعنی کہ وہ پوچھنے لگے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے للفقراء پر مد کی اور اس آدمی کو بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات میں عظیم الشان واضح دلیل، حجت اور نص ہے، یعنی جو مد کے جواز کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ویل ٹرینڈ صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کے سورسز میں ایک بہت بڑا سورس ہیں۔ 4 اوتھینٹک سورسز ہیں، ذرائع ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہمیں آج کوئی مسئلہ، کوئی ایشو پیش آئے، کسی معاملے میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہو تو ہم ان 4 سورسز کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلام اللہ یعنی کہ قرآن مجید۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنت۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء اور اجماع۔ نمبر 4 اجماع امت یعنی کہ جو مسلم امہ کے اوتھینٹک علماء گزرے ہیں یا ہیں وہ کس بات پر متفق ہیں۔
اچھا، میں آپ کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتاتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے سامنے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قرآن مجید 4 آدمیوں سے پڑھو، یعنی قرآن کے 4 بڑے ٹیچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی انہوں نے جب ذکر کیا وہ 4 کون سے ہیں تو ان میں انہوں نے یہ نام لیے: سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب، اور پھر انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ ان کی جو رائے ہے، ان کی جو بات ہے وہ بہت اوتھینٹک ہے۔ تو مد کی آپ کو اہمیت سمجھ آ گئی کہ کتنی اہمیت ہے مد کو ادا کرنے کی، ٹھیک ہے؟ بغیر مد کے نہیں پڑھنا، مد کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں پہ بھی قرآن مجید میں مد آ جائے۔ المد لغوی معنی کیا ہے مد کے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، زائد، بڑھا ہوا۔ مد یہ میم دال دال سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا روٹ ہے، مد کا روٹ کیا ہے؟ میم دال دال۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف مدہ اور حروف لین پر قواعد کے مطابق آواز کو کھینچنا۔ قرآن مجید میں 5 ایسے حروف ہیں جہاں آواز ایک حرکت سے زیادہ کھینچی جاتی ہے۔ وہ 5 حروف جن پر آواز لمبی ہوتی ہے وہ کون سے ہیں؟ 3 تو حروف مدہ ہیں، حروف مدیہ 3 ہیں، اور 2 حروف لین ہیں۔ حروف مدیہ 3 کون سی ہیں؟ الف مدہ، یعنی کہ خالی الف سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر ہو، جیسے ماذا، قال۔ تو اب ادھر ہم کیا کریں؟ ایک حرکت سے زیادہ لمبا کریں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2 پہ ہے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو، جیسے کونو، ہون۔ اور نمبر 3 یائے مدہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی کہ زیر ہوگی، فی، قیل۔ یہ 3 حروف مدیہ ہو گئے۔ آگے 2 حروف لین ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ ایک حرکت سے زیادہ آواز لمبی کھنچتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے واو لین، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو جب، جیسے افونا۔ ہم اس کو افونا تو نہیں پڑھتے، جلدی تو نہیں جاتے نا، ایک حرکت سے زیادہ وقت دیتے ہیں، زوجن۔ نمبر 5 پہ ہے یائے لین، جب یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ این قریشن۔ تو یہ 5 حروف ہیں، چونکہ ان پر مد کی گنجائش ہے، ان پر آواز کھینچتی ہے، آواز لمبی ہوتی ہے۔ اب مد کی مقداریں دیکھتے ہیں۔ مد کی مقداریں، نمبر 1 ہے کسر، یہ 2 حرکات تک لمبا کرنا ہے۔ کسر کسے کہتے ہیں؟ 2 حرکات تک لمبا کرنا۔ نمبر 2 توسط، یہ 4 حرکات تک لمبا کرنا۔ طول، نمبر 3 پہ ہے طول، طول کسے کہتے ہیں؟ 6 حرکات تک لمبا کرنا۔ عام طور پر مختلف مدود کی 3 مقداریں بتائی جاتی ہیں، لیکن کچھ مدود کی مقدار توسط اور طول کے درمیان بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کسر کیا ہے؟ نمبر 1 کسر کیا ہے؟ یہ حروف مدیہ پر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم حروف مدہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ حروف مدیہ پر کی جاتی ہے۔ سب سے چھوٹی مد ہے کسر، مد اصلی کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، مد اصلی۔ کسر والی مد کا کوئی نشان نہیں ہوتا، اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا، جسے ہم 2 حرکات تک لمبا کرتے ہیں نا، اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پہ توسط، توسط کا پل ٹائم یا دورانیہ یعنی کہ کھینچنے کا جو دورانیہ ہے وہ 4 حرکات ہے، یعنی 4 حرکات تک آواز کو کھینچا جاتا ہے یا لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ درمیانی مد کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق توسط میں 4 سے 5 تک حرکات شامل کی جا سکتی ہیں، یہ بھی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا باریک اور چھوٹا سا نشان ہوتا ہے توسط کا۔ نمبر 3 پہ ہے طول، سب سے لمبی اور طویل مد، اس پر 6 حرکات تک آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ طول کا مطلب ہوتا ہے 6 حرکات تک آواز کو لمبا کرنا، 6 کاؤنٹس۔ مد کی مقداریں، جیسے کسر کب ہوتا ہے 2 حرکات، وہ کب ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں قال، یہ 2 حرکات ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ توسط کے لیے دیکھیں 4 حرکات یا 4 سے 5 بھی کہہ سکتے ہیں نا، ایک رائے کے مطابق۔ تو اس کا ہم نے پل ٹائم دورانیہ کتنا پڑھا؟ 4 سے 5 حرکات، اور اس کا ہم نے کیا پڑھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، یہ جیسے جا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اوپر مد کا نشان، تو اس کو ہم 4 سے 5 ٹائم لونگ کر سکتے ہیں، جا، ٹھیک ہے، یہ توسط ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آگے طول یعنی کہ 6 حرکات لمبا کرنا، جیسے دیکھیں
दाब्बतिन, ये 6 हरकत तक लंबा खींचा जाता है, ये तूल है, ठीक है। अब एक हरकत या हरकत की मिकदार को जानने का तरीका देखते हैं। हरकत से मुराद वो वक्त है जो एक मुतहरिक हर्फ की अदायगी में लगता है, जैसे ब, बू, बी, ये एक हरकत है, ठीक है। अब देखें, एक हरकत जितना वक्त कितना है, ब, बस एक ज़बर है उस पर, तो एक हरकत एक बा है उसमें, ठीक है। 2 हरकत 2 बा होंगे उसमें, ठीक है। अब डबल काउंट होगा बा, अब इसको हम बा नहीं करेंगे, बा, ठीक है। उसके बाद 4 हरकत, यानी कि इसमें 4 बा हैं, ठीक है। 4 बा हैं या 5 बा हैं, ठीक है। हमने क्योंकि आरा पढ़ी है ना, इसमें 4 से 5 तक होंगे, तो अब इसमें 4 या 5 बा हैं, तो हमें अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बा, ठीक है। अब उसके बाद 6 हरकत तक, अब इसमें 6 बा हैं, हमने 6 बा जितना वक्त लगाना है, ठीक है। जैसे ब, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब एक और पिक की मदद से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे ये देखें, नंबर एक हरकत पे देखें, एक बा है, ठीक है, और बस इतना सा टाइम है, बा। फिर उसके बाद 2 हरकत 2 बा, फिर उसके बाद 4 या 5 टाइम लॉन्ग करना है, इसमें 4 या 5 हरकत तक लंबा करना है, तो इसमें 4 या 5 बा हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, ब। और उसके बाद 6 हरकत तक तूल करना है, तो फिर ये इसमें 6 बार जितना वक्त लगाना है, जैसे ब, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब असबाब मद देखते हैं। असबाब मद, अब इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। असबाब का मतलब होता है वजूहात, रीज़न्स, मद करने की वजूहात। मदूद की कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि हरफ मद के बाद कोई सबब या वजह आए जिसकी वजह से वो मद कायम हो सकती है या वो मद बन सकती है। इन वजूहात को असबाब मद कहा जाता है, ठीक है। असबाब मद दरअसल हकीकतन बस 2 हैं, असलन 2 ही हैं। नंबर 1 है हमज़ा, यानी कि हमज़ा अपनी असली शक्ल में हो या वो अलिफ नुमा हमज़ा हो, ठीक है। फिर ख्वाह वो आइन का सिरा हो या अलिफ की कुर्सी वाला हमज़ा, यानी अलिफ नुमा हमज़ा हो, ठीक है। दूसरी रीज़न क्या है, सुकून, ख्वाह वो सुकून असली हो या आर्जी हो। लेकिन कुछ उलमा ने तुलबा की सहूलत के लिए असबाब मद को 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उन्होंने 3 असबाब मद बना दिए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है। तीसरा असबाब मद क्या है, तशदीद, सुकून असली, इसको सुकून असली भी कहते हैं ना। तशदीद में क्या होता है कि तशदीद वाले हर्फ में पहला जो है वो हर्फ साकिन होता है, दूसरा मुतहरिक होता है ना उसमें। जैसे तशदीद कब होती है, जब एक जैसे 2 हर्फ उसमें छुपे हुए हों, ठीक है। जैसे अब बा पे ऊपर तशदीद है, तो पहला बा तो साकिन ही है ना, तो सुकून असली है उसमें, ये तशदीद। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, असबाब मद यानी कि मद की वजूहात किस बिना पर होंगी, 3 वजूहात होंगी तो मद होगी। जैसे नंबर 1 है हमज़ा आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 सुकून असली हो या आर्जी। नंबर 3 तशदीद यानी कि सुकून असली, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब मद के बुनियादी अक़साम देखते हैं। मद की बुनियादी अक़साम यानी कि बेसिक टाइप्स। बुनियादी तौर पे मद की 2 बड़ी अक़साम हैं। नंबर 1 है मद असली, नंबर 2 है मद फ़राई। कुरान मजीद में मौजूद तमाम मदूद इन्हीं दोनों बुनियादी मदूद की अक़साम हैं, ठीक है। बुनियादी 2 ही हैं, मद असली और मद फ़राई। इसी से आगे फिर तमाम मदूद जो हैं वो उसकी अक़साम बनती हैं। पहले मद असली को देखते हैं। मद असली क्या है, ये असल से है, जिसका मतलब है जड़, तना, रूट, स्टेम, यानी कि असली कहाँ से ड्राइव होती है, असल से। इसे असली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह की मद की असल है, ओरिजिन है, बुनियाद है। हर तरह की मद की असल मद असली ही है, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, इसको मद तबीई भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिकदार कुदरती है, ठीक है। तबीयत से मद तबीई किससे है, तबीयत से है, क्योंकि इसकी मिकदार कुदरती है, इसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये 3 हरूफ मद्दा पर की जाती है। इसके बगैर हरूफ मद्दा का वजूद ही कायम नहीं हो सकता, यानी इसके बगैर अल्फाज सही तरह अदा नहीं किए जा सकते। हरूफ मद का तलफ़ुज़ इस मद के बगैर मुमकिन ही नहीं है।
یہ مد کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، یعنی اس کے بعد حمزہ یا سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ مد جو ہے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے بعد کوئی حمزہ یا سکون نہیں ہوگا۔ اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون نہیں ہوتا، اس پر قصر ہے، یعنی اس پر آواز 2 حرکات تک دراز کی جاتی ہے، لمبی کی جاتی ہے۔ باقی جو موسٹلی مدود ہیں ان کا نشان ہوتا ہے، اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بائی ڈیفالٹ حروف مدہ کی مد ہے۔ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا جبکہ وہ کسی سبب کے بغیر واقع ہوں مد اصلی کہلاتی ہے۔ جیسے مثلا قول، اس پر مد کا کوئی نشان نہیں ہے تو یہی مد اصلی ہے۔ مد فرعی کیا ہے؟ یہ فرع ان سے ہے، فرع عین، جس کا مطلب ہوتا ہے شاخ، برانچ۔ اصلی کس سے تھی؟ اصل سے، ٹھیک ہے۔ جو مد اصلی ہے اصل سے، جس کا مطلب ہے جڑ یا تنا، اور فرعی جو ہے وہ فرع ان سے ہے، جس کا مطلب ہے شاخ، برانچ۔ اس سے پھر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مد فرعی کی تمام اقسام مد اصلی کے تنے یا جڑ سے نکلنے والی شاخیں ہیں، اسی لیے ان کو مد فرعی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا مد فرعی کی تمام اقسام مد اصلی کی جڑ سے نکلنے والی شاخیں ہیں، اسی لیے ان کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جب اسباب مدہ میں سے کوئی سبب آ جائے تو ایسی مد کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ مد فرعی میں زیادہ تر طول اور توسط ہے لیکن کہیں قصر بھی ہے۔ اب مد فرعی کے اسباب کیا ہوں گے؟ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، نمبر 3 تشدید۔ زیادہ تر مد فرعی کے اقسام میں نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار یعنی 2 حرکات سے زیادہ کھینچنا جب کہ وہ کسی سبب سے واقع ہوں مد فرعی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو مد کی بنیادی اقسام جو ہیں، 2 بڑی اقسام مد اصلی اور مد فرعی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا ڈیفرنس دیکھیں نا، جیسے مد اصلی جو ہے یہ اصل سے ہے، جس کا مطلب ہے جڑ، تنا، روٹ، سٹیم، جبکہ مد فرعی جو ہے یہ فرع ان سے ہے، جس کا مطلب ہے شاخ، برانچ، یعنی کہ یہ اسی سے نکلنے والی شاخیں ہیں۔ مد فرعی مد اصلی سے ہی نکلنے والی شاخیں ہیں۔ یہ جو مد اصلی ہے یہ ہر طرح کی مد کی اصل ہے، اور مد فرعی جو ہے گویا مد فرعی کی تمام اقسام مد اصلی کی جڑ سے نکلنے والی شاخیں ہیں، اسی لیے ان کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ اب مد اصلی کو مد طبیعی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو مقدار ہے نا، قدرتی مقدار، اس کو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا۔ مد اصلی کا کوئی سبب نہیں ہوتا کہ کوئی سبب ہوگا تو مد اصلی ہوگی، نہیں، یہ 3 حروف مدہ پر کی جاتی ہیں اور یہ سبب کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس پہ قصر کیا جاتا ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ قصر ہوگی اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ مد فرعی جو ہے یہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جب اسباب مدہ میں سے کوئی سبب آ جائے تو پھر مد فرعی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسباب مد جو ہم نے 3 پڑھے، حمزہ، سکون اور تشدید، اور مد فرعی میں زیادہ تر طول اور توسط لیکن کہیں قصر بھی ہوتا ہے۔ مد فرعی میں بھی زیادہ تر مد فرعی کی اقسام میں نشان ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ڈیفرنس ان کا اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، ان کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ آگے انہی سے آگے اقسام نکلیں گی، انہیں ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی بیس سمجھنی پڑے گی، بنیاد سمجھنی پڑے گی مد اصلی اور مد فرعی کی۔ یہ اچھی طرح پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مد اصلی کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کریں کہ حروف مدہ پر اصلی کی مقدار کو کم کرنا لحن جلی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حروف مدہ کی مقدار پر مد اصلی کو کم کر دیتے ہیں، 1 حرکت جتنا وقت دیتے ہیں، تو وہ لحن جلی میں شمار ہوگا کیونکہ اس سے 1 حرف کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مد اصلی کو گرانے سے آپ 1 حرف گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد کی بنیادی اقسام ہم نے پڑھ لیں، اب مد کی اقسام دیکھتے ہیں۔ مد اصلی کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد عوض، نمبر 2 مد صلہ صغریٰ، نمبر 3 مد تمکین، نمبر 4 مد طبیعی حرفی، نمبر 5 مد بدل۔ اور مد فرعی کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل واجب، مد منفصل جائز، نمبر 3 مد صلہ کبریٰ، نمبر 4 مد عارض وقفی للسکون، نمبر 5 مد عارض لین، نمبر 6 مد لازم۔ مد لازم کے آگے مزید 5 اقسام ہیں۔
नंबर 1 मद लाजिम कलमी मुसक्कल, नंबर 2 मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, नंबर 3 मद लाजिम हरफ़ी मुसक्कल, नंबर 4 मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़, नंबर 5 मद लाजिम लीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम इनको डिटेल से एक एक को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने मद की बुनियादी अक़साम अच्छे से ज़हन नशीन कर लेनी है। जो जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है आपने उनको अच्छे से ज़हन नशीन करना है, तब ही आप आगे मदूद को समझ सकेंगी, ठीक है। अगर आपको पीछे से मद की बुनियादी अक़साम और उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है। आपने अच्छे से जो आज का लेक्चर आपको दिया है अच्छे से उसको याद कर लेना है, ताकि जैसे जैसे हम आगे मद की अक़साम एक एक करके पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। इस वीक का अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। सवाल नंबर 1 है कि लेसन अच्छी तरह सुन के नोट्स मुकम्मल करें और किसी के साथ शेयर करें। सवाल नंबर 2 है कि वो 4 ज़राए कौन से हैं जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, वो कौन से हैं जिनके ज़रिए से दीन हम तक पहुँचा है। सवाल नंबर 3 है कि मद के लुग़वी और इस्तिलाही मायना बयान करें। सवाल नंबर 4 है कि वो 5 हुरूफ कौन सी हैं जिन पर आवाज़ें लंबी होती हैं। सवाल नंबर 5 है कि मद की मिक़दारें कितनी हैं, तफसील से मिसालों के साथ वजाहत करें। आपने मिसालें भी बतानी हैं, ठीक है। पहले तो मद की मिक़दारें बतानी हैं कितनी हैं और उनकी डेफिनेशन बतानी है कि ये कब कब होती है, कितनी मिक़दार है, फिर साथ साथ उसकी मिसाल भी आपने बतानी है। सवाल नंबर 6 कि मद की बुनियादी अक़साम कितनी हैं, तफसील से बयान करें, आपने डिटेल बतानी है उनकी। सवाल नंबर 7 है कि जो आयात दी गई हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके तिलावत सुनाएं। इधर मैं एक और बात आपको अभी से वाज़ेह कर दूं कि अभी से आप इसको सीरियस लेंगे तो मदूद का टॉपिक आपको समझ आएगा। अगर अभी आप कोई चीज़ स्किप कर देंगे तो आपको आगे जाके समझ नहीं आनी। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये जो लेक्चर आपको दिया है इसको अच्छी तरह आपने समझना है। कुछ भी समझ नहीं आता आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके, कि नेक्स्ट हमने मदूद की अक़साम पढ़नी है, उसकी जो जड़ है, बेस है, वो हमें आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।